السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ساؤتھ کوریا کی جانب سے اپنی ایئر پاور کو مزید اسٹرینتھن کرنے اور ایکسپورٹ پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے کی غرض سے KF-21 فائٹر ایئر کرافٹ کے 3 نئے ویریئنٹس بنانے کے منصوبے پر بات کریں گے۔ KF-21 کی بنیادی خصوصیات اور ویپنز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ساؤتھ کوریا کے بارے میں رپورٹس ہے کہ وہ اپنے KF-21 کے 3 نئے ویریئنٹس بنائے گا۔ ان میں سے ایک KF-21EA، دوسرا EX اور تیسرا SA ورژن ہوگا۔ سب سے پہلے اگر ہم EA ورژن کی بات کریں تو یہ KF-21B پر بیسڈ ہوگا اور اس میں ریئر سیٹ پر الیکٹرانک وارفیئر آفیسر کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے موڈیفیکیشنز کی جائیں گی۔ اس ورژن پر 3 الیکٹرانک اٹیک اور 2 الیکٹرانک انٹیلیجنس ڈیوائسز کو انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ یہ ورژن امریکی نیوی کی زیر استعمال گرولر کی طرح ڈیڈیکیٹڈ الیکٹرانک وارفیئر اور سپریشن آف اینمی ایئر ڈیفنس رولز میں استعمال ہوگا۔ KF-21EA کو اینٹی ریڈیشن میزائل جیسا کہ ایڈوانس اینٹی ریڈیشن گائیڈڈ میزائل ایکسٹینڈڈ رینج سے اکوپ کیا جائے گا تاکہ یہ سپریشن آف اینمی ایئر ڈیفنس مشنز بھی کنڈکٹ کر سکے۔ KF-21 کے ایک اور ویریئنٹ EX میں انٹرنل ویپن بے یعنی IWB کے لیے اس میں موڈیفیکیشنز کی جائیں گی۔ اس چین سے KF-21 کے ریڈار سگنیچر میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ یہ انٹرنل ویپن بے 4 میڈیور ایئر ٹو ایئر میزائلز یا پھر 6 ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز کو اکوموڈیٹ کر سکے گی۔ اس ایئر کرافٹ کے SA ورژن کو خاص طور پر ایکسپورٹ کسٹمرز کی نیڈز کے تحت موڈیفیکیشنز آفر کی جائیں گی۔ یہ طیارہ کورین ایئر فورس کے ورژن پر ہی بیسڈ ہوگا، لیکن اس میں پوٹینشیل کسٹمرز کی ضروریات کے تحت نئے ویپنز کی انٹیگریشن شامل ہوگی۔ ساؤتھ کوریا کی جانب سے اس بارے میں انڈونیشیا سے بات چیت جاری ہے کہ یہ ورژن ایگزیکٹلی کن فیچرز پر مشتمل ہوگا۔ اب ہم KF-21 کے مختصر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اس کے ویپن سسٹمز اور انجنز کے بارے میں تفصیلات ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا KF-21 سے اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال F-4 فینٹم اور F-5 طیاروں کو ریپلیس کرے گا۔ تقریباً $8 ارب مالیت کے اس پروجیکٹ میں انڈونیشیا 20% انویسٹمنٹ کے ساتھ شراکت دار ہے۔ ٹوئن انجن KF-21 کو 2 جنرل الیکٹرک F-414 GE200K انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک انجن اسے 22,000 پاؤنڈ یعنی 98 کلو نیوٹن تھرسٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ گریپن کے لیٹسٹ ورژن جس کو گریپن E کہا جاتا ہے اور تیجس MK2 کے لیے اسی انجن کا ہی انتخاب کیا گیا ہے۔ KF-21 میں ہینوا ڈیفنس سسٹمز کی تیار کردہ انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک الیکٹرو آپٹیکل سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس IRST کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک لائٹ ویٹ اور ایئر ٹو ایئر تھریٹس کو ٹریک کرنے جیسی صلاحیتوں سے اکوپڈ ہے۔ فرینڈز، اگر آپ IRST کی افادیت اور کام کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ KF-21 کے ریڈار کی بات کریں تو اس پر ہینوا سسٹمز کا تیار کردہ AESA ریڈار استعمال کیا جائے گا جو اس وقت ٹیسٹنگ کے فیز میں ہے اور یہ بہت جلد ان طیاروں پر استعمال کے لیے ریڈی ہوگا۔ کمپنی کی جانب سے اس ریڈار کو دیگر یورپین اور اسرائیلی ریڈارز کے ہم پلہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے KF-21 میں مقامی الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ پارٹ کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ کورین ایروسپیس انڈسٹریز کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق KF-21 55.4 فیٹ کی لمبائی اور 36.7 فیٹ کا ونگ سپین رکھتا ہے۔ واضح ہے کہ F-35B کی ڈائمنشن بھی تقریباً KF-21 کی طرح ہے۔ F-35B 51 فیٹ لمبائی اور 35 فیٹ کا ونگ سپین رکھتا ہے۔ 2 F-414 400 انجنز کی بدولت KF-21 کی فل آفٹر برنر تھرسٹ 44,000 پاؤنڈ یعنی 186 کلو نیوٹن ہے۔ اس کی پے لوڈ کیپیسٹی 7,700 کلو گرام، جبکہ دوسری جانب اس کے کمپیریزن میں اگر F-35B کی بات کریں تو اس کی پے لوڈ کیپیسٹی 8,200 کلو گرام ہے۔ KF-21 ماک 1.8 کی سپیڈ سے فلائی کر سکتا ہے۔ KF-21 کو بنیادی طور پر F-35 اور F-16 کے درمیان گیپ کو فل کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ گو کہ اس کا ابتدائی بلاک 4.5 جنریشن میں شمار ہوگا، لیکن اس کا ریڈار سگنیچر ساؤتھ کوریا کے زیر استعمال F-15K سلیم ایگل اور اس کے ایڈوانس ورژن
स्ट्राइक ईगल प्लस F-16 CD से कम होगा। KF-21 पर टोटल 10 हार्ड पॉइंट मौजूद होंगे, जिसमें से 4 अंडर बेली और 6 अंडर विंग्स मौजूद होंगे। इस पर ज़्यादातर वेस्टर्न ओरिजिन के वेपन इस्तेमाल किए जाएंगे। ब्लॉक 1 के अंडर बेली 4 हार्ड पॉइंट्स पर एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी किए जा सकेंगे। इस मकसद के लिए यूरोपियन कंसोर्शियम MBDA का मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल मुंतखब किया जा चुका है। वो कि साउथ कोरिया अपने प्रिसीशन गाइडेड मिलिशियस तैयार कर रहा है, ताहम KF-21 पर गाइडेड किट से लैस MK-80 सीरीज़ के बॉम्ब और यूरोपियन टॉरस क्रूज मिसाइल को कैरी किया जा सकेगा। साउथ कोरिया और इंडोनेशिया की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले KF-21 के ब्लॉक 1 वर्जन को एयर टू एयर मकासद में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि फ्यूचर के वर्जन्स जिनको हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, इन्हें मुख्तलिफ रोल्स के लिए मॉडिफाई किया जाना है। KF-21 को KC-330 एरियर रिफ्यूलर टैंकर तैयारे से एयर रिफ्यूल किया जा सकेगा, जबकि इसके इब्तदाई प्रोटोटाइप्स पर ना सिर्फ एयर टू एयर मिसाइल फायरिंग बल्कि एयर टू एयर रिफिलिंग पहले ही कंडक्ट की जा चुकी है। फ्रेंड्स, KF-21 के ब्लॉक 1 को 2028 में कोरियन एयर फोर्स के हवाले कर दिया जाएगा, जबकि कोरियन एयर फोर्स मुख्तलिफ ब्लॉक्स में टोटल 120 तैयारे 2032 तक अपने फ्लीट में शामिल करने का मंसूबा रखती है। इसी तरह से इंडोनेशिया की तरफ से भी टोटल 50 तैयारे ऑर्डर किए जाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो से आपको KF-21 की बुनियादी खसूसियात, इसके मुख्तलिफ वर्जन और वेपन्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।